السلام علیکم، میں ہوں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ جنگ آزادی کی ابتدا کرنے والے ایک بہت بڑی شخصیت جس کی کاوشوں سے کوششوں سے سمجھے ہمارے آزادی کی راہ ہموار ہوئی، وہ ہے جی شعر میسور ٹیپو سلطان شہید۔ ان کی کتاب میسور کا شعر میرے ہاتھ میں ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عطش درانی صاحب تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہو، بہت ہی بہترین، اور تحقیق کے بعد بہت ساری تاریخی کتابوں کے حوالے لے کر اور بہت ارکریزی سے انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مستند کتاب ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اسے شائع کیا ہے، اور اس کے ڈائریکٹر جناب پروفیسر انعام الحق جاوید صاحب کہتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر عطش درانی نے ہندوستان کی آزادی اور تحریک پاکستان کے صف اول کے ہیرو ٹیپو سلطان شہید پر کتاب لکھ کر قابل قدر کام کیا ہے۔ اس کتاب میں جہاں کئی تاریخی واقعات کو تحقیق کی روشنی میں پرکھ کر اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے، وہیں اسلوب بیاں بھی آسان کیا گیا ہے تاکہ قارئین اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس موضوع کے حوالے سے کتاب کو چند نادر و نایاب رنگین تصاویر سے بھی مزین کیا گیا ہے، جس سے اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میجر ریٹائر میر ابراہیم، جو کہ ٹیپو سلطان کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس حوالے سے استثناء کا درجہ رکھتے ہیں، نے کتاب کے مقدمے میں جس رائے کا اظہار کیا ہے، اس سے قارئین کو مطالعہ ٹیپو کے حوالے سے کتاب کا معیار جانچنے اور عسکری تاریخ میں ٹیپو سلطان کی اہمیت سے آگاہی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ جو ذکر کیا ہے انہوں نے میجر ابراہیم صاحب کا، یہ ٹیپو سلطان کے خاندان میں سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ مصنف ہیں پروفیسر ڈاکٹر عطش درانی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اردو میں شعر میسور ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں محمود بنگلوری صاحب کی کتاب تاریخ سلطنت خدا داد کو اہمیت حاصل ہے۔ پہلی بار اسی کتاب کے ذریعے اس بطل حریت کے بارے میں تفصیلی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ 1972 کی بات ہے، میرے مرحوم دوست مقبول جہانگیر نے انگریزی ماخذوں کے مطالعے کی رائے دی۔ اس راہ پہ آگے بڑھا تو بنگلوری صاحب کی کتاب ذہن میں کھٹکنے لگی۔ تقابلی مطالعے سے معلوم ہوا کہ بنگلوری صاحب نے اپنی کتاب کا بنیادی ماخذ میجر ولکس کی انگریزی کتاب ہسٹری آف میسور کو ٹھہرایا ہے۔ اسی دوران میں نے ڈینس فارسٹ کی کتاب ٹائیگر آف میسور پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ پتہ چلا کہ میجر ولکس کی کتاب کو اگرچہ ابتدائی اور پہلے ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، اور ٹیپو سلطان کی زندگی اور شہادت کی تاریخ لکھنے کے لیے اس پر تکیہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ یہ کتاب انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں لکھی گئی ہوئی ہے، تاہم بعض مقامات پر وہ بھی الجھ کر رہ گیا ہے۔ واقعات کا تسلسل برقرار رکھنے میں اسے خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ محمود بنگلوری صاحب نے اپنی معلومات کا بنیادی ماخذ اسی کتاب کو بنایا تھا، اس لیے ولکس کی غلطیاں اس میں بھی در آئیں، خصوصاً سلطنت خداداد کے اسباب زوال کو واضح طور پر بیان نہیں کر سکے۔ چنانچہ اس موضوع پر کام کی ضرورت کا احساس ہوتا رہا۔ اس دوران میں ہی ایچ راؤ کی کتاب تاریخ میسور کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی کہ مورخین کے علاوہ عام ادیب بھی ٹیپو کو اپنی نگارشات کا موضوع بناتے رہے ہیں۔ اس کا آغاز خود انگریزوں ادیبوں نے کیا۔ یہ کتاب 1972 سے 1974 کے عرصے میں شیخ شمس الحق کی ایما پر لکھی گئی۔ وہ زرعی رقم کی خطاطی کے ناشر کے طور پر معروف تھے۔ مسلسل دو سال اس کی تحقیق و تصنیف پر صرف ہوئے۔ پوری کتاب کو استثناء، تفصیلی مباحث اور ماخذ سے بھرا گیا ہے۔ آخر میں انہیں ابواب وار جمع کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، مسودہ کئی ہاتھوں سے گزرتا کرتا پھٹتا، بالآخر اس کے چھپنے کی صورت پیدا ہوئی تو یہ نصف کے قریب ضائع ہو چکا تھا۔
اس کا آخری باب اور حوالہ جاتی حصہ دستبردار زمانہ کے ہاتھوں نہ بچ سکا۔ اس کے ذمہ دار کون تھے، اس بارے میں کچھ کہنا بلا وجہ کوفت میں مبتلا ہونا ہے۔ اسی اثنا میں شیخ صاحب کا انتقال کر گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ اصل مسودہ بچ رہا، جو ان مباحث کا لب و لباب اور اصل داستان ہے۔ اسے غنیمت جان کر 1991 میں مکتبہ عالیہ لاہور کے جمیل الہی نے سلطان شہید کے نام سے زیور طباعت سے آراستہ کیا۔ اب نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے میسور کا شعر کے نام سے شائع ہو رہا ہے، پورے 40 سال بعد۔ تو یہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جی بہت ہی تحقیق کے بعد اور بہت ارکریزی کے بعد انہوں نے یہ جو لکھی گئی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر آتش درانی صاحب کے خیالات تھے جی، اور اس میں جو انہوں نے تصویروں کا حوالہ دیا تو اس میں بہت خوبصورت تصویریں ہیں، دیکھیں بہت خوبصورت انداز میں۔ پھر ایک میں آپ کو بتاؤں گا جی، جب تاج پوشی کے موقع پہ ٹیپو سلطان نے جو تقریر کی تھی اس کا ایک اقتباس ہے کہ میں ایک معمولی انسان ہوں، میری حکومت اور وجاہت بھی ملنے والی شے ہے، میری زندگی بھی ناقابل اعتبار ہے۔ میں ایک معمولی انسان ہوں، میری حکومت اور وجاہت بھی مٹنے والی شے ہے، میری زندگی بھی ناقابل اعتبار ہے، تاہم میرا فرض ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنائے وطن کے لیے جدوجہد کرتا رہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ظاہری شان و شوکت کے مظاہروں سے مرعوب کیا جا رہا ہے، لیکن نہ تو یہ مظاہرے مجھے ڈرا سکتے ہیں اور نہ یہ دھمکیاں مجھے پیچھے ہٹا سکتی ہیں۔ نہ قہر و جلال کے مناظر میرے ارادوں کو متزلزل کر سکتے ہیں، اگر برق سکم کی بجلیاں مجھے ہلاک کر دیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ اس لمحے میری زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، اے زندہ رہنے والے دوستو آگے بڑھو اور خدائے قدوس تمہاری کوششوں میں برکت دے اور تم اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤ۔ ہزاروں آدمی آزادی وطن کے لیے موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں، لیکن حب وطن کے جذبات کبھی بھی مٹ نہیں سکتے۔ یہ ٹیپو سلطان نے تقریر کی تھی۔ پھر لکھا گیا ایک جگہ کہ جو ہندوستان کی تاریخ میں ٹیپو وہ پہلا سیاستدان ہے جس نے عوام میں جمہوری اقدار پیدا کرنے اور ملک میں جمہوریت کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے تمام تر اختیارات ایک پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے اور خود محض آئینی حکمران ہی بن کر رہنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹیپو کا مطالعہ وسیع تھا، اس کی رسائی مغربی افکار اور طرز زندگی تک تھی، چنانچہ اس نے فرانس کے اتوار پر جمہوری حکومت بنائی اور اپنے تمام تر اختیارات مجلس وزراء کے حوالے یعنی وزیر اعظم کو تقویض کر دیے۔ عوام کو سلطنت کے انتظام میں شریک کرنے کے لیے اس نے زمرد غم نباشد کے نام سے پارلیمنٹ بھی بنائی۔ میسور کی تجارتی ترقی کی پہلی اینٹ ٹیپو سلطان ہی نے رکھی تھی۔ اس نے فرانسیسی انجینئروں سے دریائے کاویری پر آبپاشی کی خاطر بند بنوایا اور ریاست کی زرعی ترقی کی اسکیم مکمل کروائی، تجارتی کوٹھیاں قائم کیں، اپنی پوری سلطنت میں کوآپریٹو سوسائٹیاں، سرکاری دکانیں اور کوآپریٹو بینک کھول دیے، اسلحہ سازی کے کارخانے حدودی ریاست میں جاری کیے اور بہت سی صنعتیں رائج کی، بحری بیڑی کی تشکیل اور دنیا بھر میں پہلی بار عسکری قوت کے طور پر راکٹ اور میزائل تیار کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میسور مائکروسافٹ کا بھی بھارتی صدر دفتر اور بحریہ کا بڑا مرکز بھی ہے۔ یہ جب سے یہ ٹیپو نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس کا استفادہ آج کی گورنمنٹیں بھی حاصل کر رہی ہیں وہاں کی۔ تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے جی، بہت تحقیقی کتاب ہے اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں کہوں گا کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے شائع کیا ہے، بہت اچھا ابواب ہے، اس میں قابل قدر معلومات ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ آخر میں التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔